بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں سال 2026 کا شبان کا چاند صرف ایک تاریخ کا اعلان نہیں کرتا، یہ چاند رزق کے دروازے کھولنے کا پیغام لاتا ہے، بند تقدیروں کو بلانے کی اجازت لاتا ہے اور رمضان سے پہلے اللہ کی خاص رحمتوں کا اعلان بن کر آتا ہے۔ لیکن افسوس، اکثر لوگ یہ چاند دیکھتے ہیں اور چند لمحوں بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں، نہ دعا، نہ نیت، نہ اللہ سے مانگنے کا شعور۔ آج میں آپ کو وہ دعا بتانے جا رہی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان کا چاند دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، اور وہ عمل جسے اپنا لیا جائے تو پورا مہینہ رزق کی بے فکری میں گزر سکتا ہے انشاءاللہ۔ شبان کا چاند دیکھنے کی مسنون دعا: اللہم اللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترمذی۔ ترجمہ: اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ پورے مہینے کی تقدیر اللہ کے سپرد کرنے کا اعلان ہے۔ یہاں نیت کریں، جب آپ شبان کا چاند دیکھیں سال 2026 میں، تو دعا پڑھنے کے بعد دل میں یہ نیت کریں: یا اللہ، مجھے حلال رزق کی بے فکری عطا فرما، میرے گھر کے اخراجات آسان فرما، میری ہر حاجت، ہر ضرورت اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یہ نیت دعا کو قبولیت کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اضافی دعا: یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں میں ایک دعا بہت مشہور ہے جسے لوگ شبان کے دنوں میں پڑھتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اگرچہ یہ دعا حدیث کے طور پر مضبوط سند سے ثابت نہیں، لیکن اس کے الفاظ خیر اور بھلائی سے بھرپور ہیں، اسی لیے علماء نے اسے بطور دعا پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ چاند نہ بھی دیکھ سکیں تو گھر میں بیٹھ کر اسی دعا کو 7 مرتبہ اللہ سے خیر کی نیت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ چاند نہیں دیکھ پاتی، چاہے آپ گھر میں ہوں، بیماری کی وجہ سے باہر نہ جا سکتی ہوں، کسی معذوری یا کمزوری کی وجہ سے چاند دیکھنا ممکن نہ ہو، تو آپ گھر میں بیٹھ کر بھی نیت کے ساتھ یہی دعا 7 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، جگہ نہیں۔ اللہ مجبوری کو بھی رحمت بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی فرض نہیں، نہ لازم عمل ہے، بلکہ ایک دعا ہے جو خیر کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، اور جس دعا میں دل کی سچائی شامل ہو، اللہ اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہی فرماتا ہے۔ یہ کوئی فرض یا حدیث نہیں، بس ایک دعا ہے جس کا نتیجہ بہت سے لوگوں نے خیر اور سکون کی صورت میں پایا ہے۔ اصل اثر تعداد میں نہیں، بلکہ یقین اور اخلاص میں ہوتا ہے۔ قرآن کی روشنی: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ عود، آیت نمبر 6۔ جب رزق اللہ کے ذمہ ہے تو فکر انسان کیوں کرے؟ شبان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فکر چھوڑو اور یقین تھام لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم شبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ سمجھتے تھے۔ وہ اس مہینے میں دعا کو بڑھا دیتے، استغفار کو لازم کر لیتے، نیتوں کو صاف کرتے اور آنے والے دن اللہ کے سپرد کر دیتے۔ اسی لیے ان کے گھروں میں تنگی کم اور برکت زیادہ ہوتی تھی۔ شبان کا خاص عمل: چاند دیکھنے کی رات سے روزانہ یہ پڑھیں: 100 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ درود شریف، اور آخر میں دل سے دعا: یا اللہ، جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے حصے میں لکھ دے۔ یہ عمل پورے شبان جاری رکھیں، انشاءاللہ رزق ایسے راستوں سے آئے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سال 2026 آپ کی زندگی کا وہ سال بن جائے جس میں تنگی کم اور سکون زیادہ ہو، تو شبان کے چاند کو نظر انداز مت کیجیے۔ یہ چاند اللہ کی طرف سے رحمت کا خاموش پیغام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، شبان کا چاند صرف آسمان پر نہیں نکلتا، یہ بند دلوں پر بھی طلوع ہوتا ہے۔ جو اس لمحے اللہ سے جڑ گیا وہ رمضان تک نہیں بلکہ پوری زندگی تک سنور گیا۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، کسی ایک پریشان دل تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں شبان کی برکتیں نصیب فرمائے اور سال 2026 کو ہم سب کے لیے رحمتوں کا سال بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔
چاند دیکھا یا نہ دیکھا، دعا دل سے ہونی چاہیے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، تعداد نہیں۔ آمین لکھ کر سب کو دعا میں شامل کریں۔